امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 مارچ کو ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے 8 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے قائم نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو بند کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے میں ہوں محمد اشتیاق اور میرے ساتھ ہیں ظفر سید۔ آج ہم اس نشست میں اسی وائس آف امریکہ کی بندش سے متعلق اور اس ادارے کی تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ ظفر صاحب ایک طویل عرصے تک وائس آف امریکہ سے وابستہ رہے اور واشنگٹن میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ظفر صاحب، امریکی جو نشریاتی ادارہ ہے وائس آف امریکہ، یہ کتنا عام تھا؟ اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ اشتاق صاحب۔ وائس آف امریکہ 1942 میں قائم ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عین وہی زمانہ تھا جب روس، جرمنی اور اتحادی ملک جاپان یہ سارے مل کر دوسری عالمگیر جنگ لڑ رہے تھے۔ تو اس دوران ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا، چونکہ ابھی حال ہی میں چند اشرے پہلے اس سے ریڈیو اور خاص طور پہ شارٹ ویو ریڈیو، جس کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ایجاد ہو چکا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ایک ضرورت محسوس ہونے لگی کہ جو روس کی طرف سے اور جو ناتسی جرمنی کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس کا توڑ کیا جائے، کیونکہ وہ ایک نہ صرف ہتھیاروں کی جنگ تھی بلکہ ایک آئیڈیولوجیکل جنگ بھی تھی۔ اور اس میں جیسے کمیونزم کا آئیڈیا ہے، یا جیسے فاشزم کا آئیڈیا ہے، یا جیسے ناتسیزم کا جو آئیڈیا ہے، تو اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ امریکہ میں قائم ہوا 1942 میں۔ اور ابتدائی طور پہ تو اس کی جو ہدف تھا وہ یعنی ایک اینٹی پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، اور خاص طور پہ روس اور جرمنی کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں یہ پھیلتا گیا، اور اس کے بعد جو اس کے 83 برس تقریباً گزرے ہیں، تو اس میں پھر یہ اس کا جو مقصد تھا وہ پھر بدلتا چلا گیا، اور اس کی ڈیفینیشن بھی بدلتی چلی گئی۔ اور پھر اس وقت جب یہ بند ہوا ہے، تو اس کی بندش کے وقت اس کے تقریباً 48 زبانوں کی سروسز اس میں موجود تھیں، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کے تحت کور کیا جا رہا تھا۔ اگر اس ادارے کے بارے میں بات کریں تو اور اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو یہاں کی جو علاقائی زبانیں ہیں ان کی سروسز بھی خاصی بڑی تھی۔ تو جنوبی ایشیا کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی؟ کیونکہ پاکستان میں اس کی اردو سروس کے علاوہ جو دیگر زبانیں تھیں علاقائی، جس میں خاص طور پر پشتو سے متعلق ایک یا دو جو لینگویجز تھیں، ان کی نشریات بھی ہوتی تھیں، تو اس کی کیا اہمیت تھی؟ جی، اس کی جو پشتو سروس تھی اس کے مختلف اس کے اندر سب سیکشنز انہوں نے قائم کیے تھے۔ تو ایک جیسے افغانی پشتو کی الگ سروس تھی، پھر جو پاکستانی پشتو ہے اس کے لیے الگ سروس تھی، اور ان کا کافی ان کا سٹاف تھا وہاں پہ بھی، واشنگٹن میں بھی، اور یہاں بھی ان کے اسٹرنگرز اور فری لانسرز وغیرہ وہ یہاں بھی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کانٹریکٹ امپلائیز وہ بھی تھے ان کے۔ تو یہ کافی بڑا ان کا فٹ پرنٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں سندھی سروس بھی شروع کی تھی، اگرچہ وہ بڑے محدود لیول پہ تھی، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی ایک انہوں نے امپلائی وہاں واشنگٹن ڈی سی میں رکھا ہوا تھا، جو کہ سندھی پیج کو مانیٹر کرتا تھا۔ اور اردو تو خیر آپ نے بھی اردو سروس میں کام کیا ہے، تو آپ بھی تھوڑا اردو سروس کا بتائیے کہ اس کا فٹ پرنٹ کتنا تھا، کن شہروں میں اس کے نامہ نگار موجود تھے، اور اس کے ہیڈ آفس کے بارے میں امپلائیز کتنے تھے، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اردو سروس کا شمار ایک بڑی سروس میں ہوتا تھا۔ جب میں نے 2007 اور 8 میں اس ادارے کو جوائن کیا تھا، اس وقت زیادہ تر انحصار ان کا ریڈیو پر تھا، اور بعد میں ٹی وی بھی کافی ایکسپینڈ کیا، اور پھر ویب سائٹ کو بھی کافی بڑھایا۔ تو یہ ایک اردو سروس کا ایک بڑا پلیٹ فارم تھا پاکستان میں۔ نہ صرف اسلام آباد میں دفتر تھا، بلکہ حال ہی میں کچھ برس قبل انہوں نے کراچی میں بھی اس ادارے نے اپنا ایک دفتر بنایا تھا، جبکہ جو دیگر پاکستان کے شہر تھے وہاں سے مستقل اور جو غیر مستقل جو نمائندے تھے، فری لانسر جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی اس ادارے کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو اس کا شمار، اردو سروس کا شمار خاصی بڑی سروس میں ہوتا تھا۔ اچھا، وہاں پہ میں آپ کو اس میں واشنگٹن ڈی سی میں جو اس کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کی صورتحال بتاؤں، تو وہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر اس کی جو ساری اس کی لینگویج سروسز 48 سروسز وہ کام کر رہی تھیں۔ تو وہ بڑا ایک دلچسپ وہاں پہ ماحول ہوتا تھا۔ جیسے آپ اس کا انٹر ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اقوام متحدہ کے کسی دفتر میں آ گئے ہیں،
کیونکہ 48 زبانیں آپ کے کانوں میں پڑتی تھیں، اور وہ جو سارے لوگ ہیں وہ اپنے جو علاقائی جو ان کے لباس ہیں وہ پہن کے آتے تھے، ان کے اپنے رسم و رواج، کبھی کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کبھی نوروز منایا جا رہا ہے، کبھی عید منائی جا رہی ہے، باقی افریقی ملک ہیں ان کی اپنی تقریبات ہو رہی ہیں، تو وہ بڑا اچھا ایک وہ ماحول تھا. آپ کو یعنی دنیا کے ہر خطے کا شخص وہاں پہ مل جاتا ہے. یعنی ایک منی ورلڈ کی لوگ تھی. جی اس کی لک تھی. اور وہاں پہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری دوستیاں جو تھیں وہ اردو سے باہر مختلف جو سروسز ہیں ان میں ہوئیں. تو جیسے ایرانی سروس کے کچھ لوگوں سے میری دوستی ہوئی، پھر ترکی کے ان کے ایک تھے ان سے دوستی ہوئی. اس کے علاوہ اس میں کمبوڈیا والوں سے، ویتنام والوں سے، جو عام زندگی میں آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ اتنے مختلف ملکوں کے رہنے والوں سے بات کر سکیں. اور ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ وہاں پہ حوصہ سروس تھی افریقہ کی، تو اس میں ایک وہاں پہ صاحب تھے، حکیم ان کا نام تھا. تو ان کے ساتھ میری گپ شپ ہو گئی. تو وہ جو زبان بولتے تھے حوصہ زبان، تو وہ مطلب کلک لینگویج ہے، جس میں جو کہ زبان سے باقاعدہ اس طرح کلک کر کے بولتے تھے. تو میں خاص طور پہ نا ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا ان کی سروس میں، ان سے کہتا تھا یار ذرا تھوڑا اپنی زبان میں بول کے بتائیں. حالانکہ انگلش میں ہم بات کرتے تھے، تو وہ اپنی پھر مطلب کلک لینگویج میں وہ بول کے بات کرتے. وہ ایک بڑا اچھا وہ فیلنگ آتی تھی. تو ایک بہت ہی کازموپولیٹن قسم کا ادارہ تھا. ایک ہی بلڈنگ کے اندر پوری دنیا کے 5 براعظموں کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے وہاں پہ کام کرتے تھے. تو وہ ایک بڑا زبردست وہ ماحول تھا اور سارا ایکسپیرینس. اور وہ جب یہ بند ہوئی ہے تو اس کا اگرچہ مجھے اس کو چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن وہ اس کا جو ایک دکھ ہے وہ ابھی بھی ایسے ہی ہوا. آپ کو بھی یقیناً دکھ ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے بھی کئی برس وہاں پہ کام کیا. تو اگرچہ ہم چھوڑ کے آتے ہیں لیکن وہ یادیں آپ کی اس میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ دکھ آپ کو بھی ہوا اور مجھے بھی سخت دکھ ہوا. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں تمام دنیا کے رنگ تھے، کئی زبانیں جو بولنے والے وہاں لوگ تھے، اور جب یہ اچانک خاموش ہو گیا وائس آف امریکہ، تو آپ تک یہ خبر جب پہنچی تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا کہ وہ آوازیں جو کہ ہمارے کانوں میں گونجتی رہیں کئی برسہ برس سے، ان کو اچانک خاموش کر دیا گیا؟ جی اس کی مطلب کچھ عرصے سے خدشہ موجود تھا، کیونکہ مطلب ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے ایلان مسک کو ہائر کیا، ڈوج جو انہوں نے بنایا ایک ادارہ، تو اس کا تو کام ہی یہی تھا کہ، اور اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ اس کو بند کیا جائے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا. تو اس لیے جب بند ہوا تو وہ اس طرح سے شوق نہیں ہوا، کیونکہ آن کارڈس تھا. اور خود اس کے کچھ امپلائی سے میری بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ تھا، ہمارے لیے کوئی اس طرح شاکنگ بات نہیں تھی، لیکن ایک دکھ تو بہرحال ایک ہوتا ہے. تو وہ دکھ یہی رہا. یہ ظفر صاحب جب 2016 میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، جب ٹرمپ کا پہلا دور تھا، تو تب بھی اس ادارے کی بندش سے متعلق بات بھی ہو رہی تھی، اور کچھ اس طرح کی تجاویز بھی اس وقت کی انتظامیہ کی طرف سے سامنے آئی تھیں. کیا وجہ ہے کہ یہ کام آخر ٹرمپ انتظامیہ ہی کی طرف سے کیوں ہوا؟ اشتاق صاحب، جو مطلب ریپبلکنز جو ہیں امریکہ میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکنز ہیں. تو ریپبلکنز کا ہمیشہ سے ان کا ایجنڈا یہ رہا ہے کہ جو حکومت کا فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس کے وہ مطلب صرف ٹرمپ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں بش کی یا اس سے پہلے بھی، تو وہ ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اداروں کو کٹ سائز کیا جائے اور اس میں لوگوں کو نکالا جائے اور حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کم کیا جائیں. جبکہ ڈیموکریٹ اس کے برعکس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اداروں کو پھیلایا جائے اور ایکسپینڈ کیا جائے. لیکن ٹرمپ کا تو خاص طور پہ ایجنڈا تھا، ٹرمپ کا تو مشن یہی تھا. انہوں نے پچھلی بار بھی کوشش کی، لیکن اس بار تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وینجنس کے ساتھ وہ آئے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی یو ایس ایڈ کو بند کر دیا. اور یو ایس ایڈ ظاہر ہے کہ وائس امریکہ سے بہت بڑا ادارہ ہے، تو اس کو بند کر دیا. اور مطلب جو اس کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا اس پہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے سے کوئی وارننگ نہیں دی گئی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے سرکاری ادارے بند کیے جاتے ہیں تو پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے اور ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے بعد یہ ادارہ آہستہ آہستہ. لیکن اچانک ہی یو ایس ایڈ میں بھی یہی ہوا اور وائس آف امریکہ میں بھی یہی ہوا کہ اس طرح سے ادارہ بند کیا گیا کہ جب اس کے ملازمین صبح کام کے لیے پہنچے
تو وہاں پہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، اور جو لوگ اندر تھے، کیونکہ وائس آف امریکہ تو اس میں 24 گھنٹے آپریشنل رہتا تھا، تو جو لوگ اندر کہیں جا رہے تھے، اسٹوڈیو جا رہے تھے ریکارڈنگ کے لیے، تو ان کو راستے میں روک دیا گیا کہ بس آپ یہیں سے رک جائیں. تو اس طرح سے بالکل یک لخت جو ایک فیصلہ ہوا نا، تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب تھا. اور ٹرمپ نے جو ایلان مسک صاحب کو مقرر کیا ہے اپنا جو نمائندہ، جو کہ آرا لے کے گھومتے ہیں، تو وہ آرا انہوں نے یہاں بھی چلایا، اور ان کی ٹویٹ کئی دن پہلے آ گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ $1 ارب امریکی جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک الزام یہ بھی تھا ریپبلکنس کی طرف سے اور ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر مسک نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اس کا اظہار کیا کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ صرف ایک ادارہ نہیں تھا وائس آف امریکہ کے علاوہ، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی، یہ اس طرح کے اور ادارے بھی تھے. تو ان کا یہ تھا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ریڈیکل لیفٹ کی آماجگاہ بن گئے ہیں، اور وہاں سے جو خود الٹا امریکن حکومت کے خلاف، اور خاص طور پہ جو کنزرویٹو جو مطلب ریپبلکنس ہیں، ان کے خلاف وہاں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہی ادارہ ہے، ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، اور ہمارے خلاف ہی یہ اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. وہ مسک نے ٹویٹ کی تھی کہ ریڈیکلز بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اگر ایک دلچسپ جو اس بارے میں چیز میرے علم میں آئی ہے، یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، کہ وائس آف امریکہ کی نشریات اگرچہ پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھی، سنی یا پڑھی جاتی ہوں گی، لیکن امریکہ میں وائس آف امریکہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیے، یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، جو مطلب امریکی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکن جو سرکاری پیسہ ہے اس کی مدد سے امریکن عوام کے لیے کوئی نشریات نہیں کی جا سکتی. امریکن حکومت کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کر سکتی جو امریکن عوام کو کسی قسم کا میڈیا یا کوئی خبریں یا اس طرح کے کوئی پریزنٹ کرے. تو وہ اس لیے انہوں نے جو خاص طور پہ جب یہ شروع میں آیا، تو شروع میں تو مطلب ریڈیو ہی تھا، جب یہ قائم ہوا ہے ریڈیو ہی تھا، تو انہوں نے یہ میک شور کیا کہ اس کی نشریات امریکہ میں سنائی نہ دیں، اس کی فریکوینسیز یا ٹرانسمیٹرز اس طرح سے لگائے. تو پھر بعد میں ٹی وی آیا، تو وہ ٹی وی بھی باقی ملکوں میں تھا. تو پھر لیکن جب یہ انٹرنیٹ آیا، تو انٹرنیٹ کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ امریکہ میں بھی لوگ دیکھ سکتے تھے، تو وہ ایک چھوٹی سی ایکسیپشن اس میں آئی. ورنہ یہ اس کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا، وہ امریکہ بائی لا نہیں تھا، باقی دنیا تھی. اور جب یہ بند ہوا ہے، لیٹسٹ جو فگرز ہیں، تو 326 ملین لوگوں پر ویک لوگوں تک رسائی تھی اس کی، یعنی 32 کروڑ لوگ ہر ہفتے وائس آف امریکہ وزٹ کر رہے تھے. اچھا، پھر اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ چین کی طرف سے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. چینی اس پہ بہت خوش ہیں. اس طرح سے جو روسی ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں، کیونکہ یہ اس کا مشن تو تھا اینٹی پروپیگنڈا. تو وہ چین کے خلاف، چینی حکومت کے خلاف جو بھی باتیں تھیں تو وہ بڑی ہائی لائٹ کی جاتی تھیں، اور اس طرح سے روس کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ ہائی لائٹ کی جاتی تھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، جو چینی پروپیگنڈا ہے یا جو روسی پروپیگنڈا ہے. تو اس لیے وہ سب سے زیادہ خوش چینی ہیں. چینی اس کے جو وزارت خارجہ ہے اس نے بیان دیا ہے، اور اس نے جو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اس کو ایک چیتھڑے کی طرح استعمال کر کے تو پھینک دیا ہے خود امریکن حکومت نے، اور فیک نیوز کا گڑھ تھا. یہ ان کے الفاظ تھے. ظفر صاحب، بالکل آخر میں اگر اس گفتگو کو سمیٹیں تو اگرچہ جو اس ادارے سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو خاموش ہیں، کیونکہ انہیں شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انتظامی چھٹی پر ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ مستقل اس کے امپلائی نہیں تھے، ان کی طرف سے کچھ تھوڑی بہت بات چیت میری بھی ہوئی ہے، آپ کی بھی ہوئی ہوگی. کیا کسی طرح کی کوئی امید ہے اس کے ریوائول کی؟ دیکھیں، جو مستقل اس کے ملازم تھے، جو تقریباً 1300 کے قریب مستقل اس کے ملازم تھے، اور خاص طور پہ جو امریکہ میں تھے، کیونکہ وائس آف امریکہ کا مطلب جو اس کا سسٹم تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مستقل ملازم صرف امریکہ میں رکھتے تھے، باقی ملکوں میں اس کے کانٹریکٹ پہ ہوتے تھے لوگ. تو وہ جو مستقل ہیں ان کی تو پھر بھی رائٹس ہیں، وہ امریکن عدالتوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ کیس لڑیں گے، اور 1300 لوگ جو اپنے کیس لڑیں گے اور پھر یہ عدالتوں میں معاملہ کھنچے گا، تو ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ بحالی یا کچھ ان کے لیے ریلیف ان کو مل سکتا ہے.
کچھ مالی شکل میں ادارہ تو اب مشکل ہے، ادارہ تو گیا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن کچھ ان کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن جو دوسرے ملکوں میں تھے، جو کانٹریکٹ پہ تھے، کیونکہ ان کو تو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی نہ کوئی مطلب پراویڈنٹ فنڈ ہے، نہ کوئی پینشن ہے، نہ کوئی اور بینیفٹس ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ان کو ظاہر ہے کہ بہت بڑا ان کے لیے صدمہ ہے اور بہت بڑا دھچکا ہے. البتہ مجھے امید ہے کہ جو مستقل ملازمین تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یقیناً بطور ایک صحافی یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی جب کہ کسی ادارے کا بند ہونا، اور وہ ورکنگ جرنلسٹ جو کہ جن کی پوری زندگی صحافت سے ہی وابستہ رہی، اس طرح یوں کسی ادارے کا بند ہونا اور ان کا روزگار کا سلسلہ چھن جانا، یہ ایک تکلیف بات میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی تھی. کچھ صحافتی تنظیمیں جو پاکستان میں تھیں ان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان سے باہر اور وائس آف امریکہ کے عالمی آپریشن سے متعلق تھا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس نشست میں کم از کم اس ادارے کے پس منظر کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہ کر سکیں.